حضور علیہ السلام کے بچوں کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے بچوں کا صدقہ، شہدان کربلا اور محبان حسین کا صدقہ، کہ آج بھی پہننے کے لیے کپڑے مل جاتے ہیں، کھانے کے لیے روٹی مل جاتی ہے، رہنے کے لیے گھر مل جاتے ہیں، خرچ کرنے کے لیے دولت اور پیسہ مل جاتا ہے۔ کبھی نصیب ہوا؟ اللہ پاک تیرا شکر ہے مالک، اللہ پاک تیرا شکر ہے، اللہ پاک تیری کریمی، اللہ پاک تیری کبریائی۔ نہیں تو اسی دنیا میں بے شمار لاکھوں اور کروڑوں ایسے ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، بیمار ہو جائیں تو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اور اپنی طرف دیکھو، اس کی کریمی دیکھو، اس کی کبریائی دیکھو، اس کا عفو و درگزر دیکھو، اس کی بخششیں دیکھو، اس کی عطا دیکھو، اور پھر اپنا کمینہ پن دیکھو، پھر اپنا کمینہ پن دیکھو۔ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ نصیب ہوتا ہے؟ اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ چھوٹی سی کوئی پریشانی آ جائے تو بددل ہو جاتے ہو، نہیں اب نہیں پڑھوں گا نماز۔ کیوں جی میں نماز پڑھتا ہوں، پھر یہ کیوں پریشانی آئی؟ شرطوں پہ پڑتا ہے۔ آ گئی پریشانی، اب کسے کا سجدہ کرے گا؟ آ گئی پریشانی۔ یہی وہ لمحہ ہے جو دیکھنا چاہتا ہے وہ، کہ اس پریشانی میں دیکھتا ہوں میرا شکر کرتا ہے نہیں کرتا۔ شکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ پاک تیرا شکر ہے، اللہ پاک تیری مہربانی ہے، تیری کریمی ہے۔ اللہ پاک کیا پتا اس سے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی اور تو نے چھوٹی سی پریشانی پہ ٹال دی وہ بڑی مصیبت۔ آتا ہے خیال کریں؟ چھوٹی سی مصیبت آ جائے، سب سے پہلے نماز سے بغاوت ہوتی ہے، نماز کے باغی ہوتے ہیں، اس کے بعد ذکر کے باغی۔ نہیں جی پہلے اچھا تھا میں تو، جب سے ذکر میں جانے لگا ہوں پریشانی ہو گئی۔ اسی لیے تو پریشانی ہوئی کہ دیکھتا ہوں شکر کرتا ہے نہیں کرتا۔ اس پریشانی میں ایک دفعہ شکر تو کر اس کا، دیکھ دوسرے دن پھر اس کی کریمی۔ کیوں سوچنا چاہیے نا، اسے کیا بہت مزہ آتا ہے تمہیں پریشان کر کے، یا اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ صرف تم سے یہ لفظ سننا، تمہاری زبان سے، دل کو بھی چھوڑو یار، صرف اس زبان سے سننا چاہتا ہے اللہ پاک تیرا شکر ہے مالک، تو نے اب بھی مجھے لاکھوں اور کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، تیرا شکر ہے اللہ پاک۔ بس یہ شکر سننا چاہتا ہے۔ اعتراف معبودیت کے سجدے، نماز کیا ہے؟ اعتراف معبودیت کے، میں تیری معبودیت کا سجدے میں جا کے اعتراف کرتا ہوں، رکوع میں جا کے اعتراف کرتا ہوں، قیام کی حالت میں بھی اعتراف معبودیت پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ یا تو وضو کرنے بیٹھے ہو، ڈیمانڈ شروع ہو گئی، یہ کام بھی ہونا چاہیے تو وہ کام بھی ہونا چاہیے تو فلانا کام بھی ہونا چاہیے۔ آیا کبھی خیال کہ ڈیمانڈز لے کے آیا ہوں میں یہاں، یا اعتراف معبودیت لے کے آیا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اعتراف لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ ہلو، پیٹ بھر کے دے، پیٹ بھر کے نہ دے، پیٹ بھر کے دے یا پیٹ بھر کے نہ دے، اچھا وہ دیکھتا ہوں میں، اس کے شکر سے غافل نہ ہو جانا، اس کے ٹھیک شکر ہے، سے غافل نہ ہو جانا۔ اویلیبل، ٹھیک ہے، میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، اسے دیکھا کرو جس کے پیر میں ثابت جوتی نہیں ہے، ثابت چپل نہیں ہے، اور پھر یہ دیکھا کرو کہ اس حال میں بھی وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تجھے کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اتنا کچھ عطا کیا اللہ پاک نے، صحت دی، سلامتی دی، اولاد دی، رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے کے لیے روٹی دی، خرچ کرنے کے لیے دولت اور پیسہ، لیکن توفیق نہیں دی کہ تو شکر ادا کرے اس کا۔ فَبِعَلَىٰ رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ،
اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. توفیق کا مل جانا بھی ونس اگین، توفیق کا مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے جو بارگاہ رب العزت سے تمہیں ملی. بہت بڑی نعمت. کس دولت پہ اچھلتا ہے؟ کس دولت؟ کہانی فرمان سر وہ اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن کریم میں. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اسی مال پہ اور انہی بیٹوں پہ اچھلتے ہو نا. تکبر کی گردن سیدھی نہیں ہوتی. میرے 5 بیٹے، میرے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس، میرے پاس اتنا بڑا بزنس، میرے پاس لشکاریں مارتی ہوئی گاڑیاں، ہزاروں گز کی کوٹھیاں، یہ سارا کچھ دیکھ کے جب آئے اسرائیل، یہ سارا کچھ یہ سب لے لو، مجھے 1-2 دن کی مہلت دے دو. مل جائے گی مہلت. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اس سے پہلے وہ لمحہ آ جائے، وہ لمحہ آ جائے. یہ ملک الموت ہے، اجل کا فرشتہ اسرائیل نام ہے اس کا. اس کی آہٹ سے بڑے بڑے سمندر خان، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے شداد اور نمرود، اس کی پیروں کی دھمک سے ان کے کلیجے کانپتے تھے، ان کے کلیجے کانپتے تھے. اس سے پہلے کہ تجھے بھی ان کے پاؤں کی چاپ سنائی دے. اپنے باطن کو صحیح کر، اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو روشن کر، اپنے سینے کو منور کر. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تیرے اندر چھپا ہوا ہوں، افلا تبصرون، مگر تجھے بصیرت ہی نہیں، تجھے شعور ہی نہیں، میں تو تیرے اندر ہوں. تو کہاں مجھے مسجدوں میں اور کعبے میں ڈھونڈتا ہے، کہاں مجھے مندروں میں اور چرچوں میں ڈھونڈتا ہے، میں تیرے اندر موجود ہوں. کیا یہ قرآن کی بات ہے نا، وفی انفسکم افلا تبصرون. ہم نے کہا ہماری طرف اٹھاتے ہو انگلیاں، ہمیں کافر اور جاہل کہتے ہو. ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن کا فرمان ہے، وفی انفسکم، میں تو تیرے نفس کے پردے میں چھپا ہوں. افلا تبصرون، مگر تجھے بصیرت ہی نہیں، یعنی شعور ہی نہیں. تلاش کر، میں تجھے تیرے اندر مل جاؤں گا، مجھے تلاش کر. کیسے ملے بھائی؟ نور کو نور تلاش کرے گا نا. اگر نفس کے پردے میں پوشیدہ ہے وہ، تو اپنے قلب کو اس کے ذکر سے، اس کے نور سے منور کر، اپنا قلب جاری کر. جب یہ قلب جاری ہو جائے گا، اس سے بننے والا نور پھر تیرے سارے جسم میں جائے گا تو نفس تک بھی پہنچے گا نا. وہی اللہ کا نور ہے جو اس نفس کے پردے کو کھولے گا. اور اس پردے میں وفی انفسکم، میں تو تیرے نفس کے پردے میں پوشیدہ ہوں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اچھا دیکھیں ابھی یہ معاملات ہیں بھائی صاحب. ابھی جو شاہ صاحب نے ایک بات بولی نا، انور بھائی نے، ایک بڑی عام سی بات آپ سے کرو نا، بہت عام سی بات. دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ اولاد، یہ شہرت، یہ طاقت، یہ تندرستی، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا اور مہربانی ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی عطا اور مہربانی ہے. دیکھیں نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کہتے ہیں پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن آپ ایک جنرل بات یہ دیکھیں کہ یہ اولاد، یہ دولت، یہ طاقت، صحت، یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ تو کافر اور مشرکوں کے پاس نہیں ہے کیا؟ یہودیوں کے پاس تو بے تحاشا دولت ہے اور بے تحاشا خوبصورتی ہے ان کے پاس، اور ان کی کمانڈ ہے، ان کی کمانڈ ہے چیزوں پر. پورا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ یہودی بنا رہے ہیں، سارا کام یہودی کر رہے ہیں.
تو یہ چیزوں کا ہو جانا یہ اللہ کی عطا اور مہربانی نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا اور مہربانی نہیں ہے. اللہ کی عطا اور مہربانی کیا ہے؟ اللہ کی عطا اور مہربانی تجھ پہ یہ ہے کہ وہ تجھے اپنے سے قریب رکھے، اپنے سے قریب رکھے، اپنے نام لیواؤں میں رکھے. کیونکہ جب ایک مرتبہ یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے تانا دیا کہ بھئی مسلمانوں کو کہ تم اتنی باتیں کرتے ہو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور یہ جو کتاب قرآن پاک اتاری جا رہی ہے یہ آخری کتاب ہے اور ہم تو اللہ کی بڑی بہترین پسندیدہ قوم ہے. تو انہوں نے کہا یار تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تو ہے کچھ نہیں، نہ تمہارے پاس پیسہ ہے نہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے. اور یہودیوں نے بولا کہا تو اصحاب اکرام بڑے غمگین ہوئے. تو پھر یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو مجھے یاد نہیں ہے، اس کی حدیث آپ کو بتا دو. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایک حضرت جبریل امی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ قرآن کی آیت اتاری اسی وقت. اور حضرت جبریل امی نے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اپنے صحاب کو بتا دو کہ اگر دنیا کی حقیقت میرے نزدیک مکھی کے پر کے برابر ہوتی، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو مسلمانوں کے گھر جواہرات کے بناتا. میں مسلمانوں کے گھر ہیرے اور جواہرات کے. انہوں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میں ان کو مسلمانوں کو میں ہیرے جواہرات کے گھر بنا کے دیتا، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا؟ دیکھیں امتحان تو یہی ہے نا. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب اصحاب نے پورا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ ہے، آپ کی صحبت اختیار کی، تو کیا ہم سے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے میری صحبت اختیار نہیں کی، وہ امنا صدقنا بغیر دیکھے ہوئے مجھ پہ ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائیوں کی مانیں گے. تو اہمیت جو ہے نا، اہمیت اس بات کی ہے دوستوں ساتھیوں، اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ چیزیں تو کافر و مشرکوں کے پاس بھی ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کو اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ نے دے دیا دیکھیں میری بات سنیں، شکر ادا کریں. جس حالت میں بھی ہے نا شکر ادا کریں. دیکھیں اللہ آپ کی کیسی خیر سے مدد کرے گا. تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے آدمی کا، تو اس میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے. ثابت قدم یہی ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، جو مل رہا ہے اس پہ صبر شکر کریں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے دو قسم کی تقدیریں لکھی ہیں. ایک تو تقدیر میں وہ چیز ہوتی ہے جو بغیر محنت کے بھی آپ کو مل جاتی ہے، وہ کہیں نہیں جانا پڑتا، مل جاتی ہے. ایک وہ ہے جو اللہ نے آپ کے نصیب میں محنت سے لکھی ہے. تو آپ کو محنت کرنی ہے، لیکن توکل اس محنت کے بعد بھی 99% رب پہ رکھنا ہے. 1% رکھنا ہے اس ذرائع پہ، اس محنت پہ، اس کام پہ جو آپ کر رہے ہیں، اور 99% رکھنا ہے اپنے رب پہ توکل. مالک عطا تو مجھے کرے گا، فائدہ مالک تو مجھے پہنچائے گا، دے گا تو مجھے میرے مولا، تو نوازے گا تو میرے پاس کچھ آئے گا. یہ بس سوچ کے آپ کام کریں اور اللہ کو راضی کریں. ٹوٹی پھوٹی جو عبادت کر سکتے ہیں بھائیو وہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے نہ چہروں کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے لمبے سجدوں کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی قلب اور آپ کی محبت اور نیت کو دیکھتا ہے. آپ نیت سیدھی کر لیں، قسم خدا کی آپ دیکھیں آپ کے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں. کیونکہ دیکھیں نیت ایک ایسی چیز ہے جو رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ آدمی کا کوئی کام تو ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا، ہم جو لکھ رہے ہیں کرابین کاتبین جو لکھتے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار سارے بھی حضور فضول کاموں میں لگا رہتا ہے اور اس پہ نوازشیں بہت ہو رہی ہیں. تو وہ بھی سوچتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، یہ اس کی نیت کا معاملہ. نیت فرشتے بھی نہیں بھاپ سکتے. وہ آپ کے جو کردہ عمل ہے نا، جو آپ کر چکے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نیت بیٹا اپنی ٹھیک کریں، اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں. یہی سرکار کا پیغام ہے. اللہ کا ذکر کریں، پاک صاف رہیں، اپنے بچوں کو پاک صاف رکھیں، گھروں کو پاک صاف رکھیں، گفتگو کو بیٹا پاک صاف رکھیں،
اپنے گھروں میں بچوں کو سمجھائیں کہ لغو گفتگو نہ کریں، ایسی چیزوں میں نہ پڑیں، اس سے برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ سب اس کوشش کریں فجر کی نماز کا بیٹا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ سب فجر میں اصل میں بڑا غلبہ ہوتا ہے نفس کا، ظاہری بات ہے، انسان ہے، نیند ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، تھکے ہوئے آتے ہو، پھر پتہ نہیں کام سے کب آتے ہو، کب پہنچتے ہو، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن فجر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی کسی بھی طرح تو پھر چاروں نمازیں بھی انشاءاللہ آسانی سے ہو جائیں گی۔ سر کون سی نماز یہ بھی ذرا بتا دیں کہ وہ نماز حضوری قلب والی لا صلاۃ الا باللہ۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں نماز جو ہے نا، نماز دیکھیں، نماز جو ہے نا، حضوری قلب، نماز اس ایکٹ کا نام نہیں ہے کہ میں خالی ظاہری جسم سے نماز پڑھوں۔ دیکھیں نماز کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ کی جو زبان ہے وہ تلاوت کرے، اللہ کی تلاوت کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس کی تعریف بیان کرے، قرآن پڑھے۔ پھر جسم اس کی تائید کرے، کیا کرے؟ جسم تائید کرے، رکوع سجود کرے، اور پھر دل اس کی تصدیق کرے، دل اس کی تصدیق کرے اندر سے۔ اگر تمہاری زبان نے تلاوت کی، اقرار کیا، اور جسم نے تائید کی، دل نے تصدیق نہیں کی، تو وہ پھر مسلمانوں کی نماز ہے، عام نماز ہے، اس کی قبولیت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب تک وہ نماز نہ ملے، اس کو بھی نہ چھوڑے، اس کو بھی نہ چھوڑے۔ اچھا، پھر اگر آپ کی زبان اقرار کرتی ہے، یعنی تلاوت کرتی ہے، جسم آپ کا تائید و تصدیق کرتا ہے، یعنی تائید کرتا ہے، جھکتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، دل آپ کا تصدیق کرتا ہے، یہ مومن کی نماز ہے، اور یہی مومن کی معراج ہے۔ اور وہ نمازیں جو ہیں تو اللہ نے ویسی ارشاد فرمایا ہے کہ میں وہ نمازیں منہ پہ دے ماروں گا۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، ایک حدیث میں آیا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس میں اسفل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کس سے جلائی جائے گی پتہ ہے آپ کو؟ وہ علماء سو سے جلائی جائے گی۔ علماء سو جنہوں نے حق بیان نہیں کیا، لوگوں سے حق چھپایا، اور انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، اور حق بات لوگوں سے چھپائی، اور لوگوں کو اپنی طرف انہوں نے راغب کر لیا اور حق بات چھپا لی، تو ان سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا، یعنی کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اور منافقین کے لیے کیا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی 3 پہچان اللہ نے بتائیں۔ حدیث میں آیا کہ منافق جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جو وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، اور جو امانت اس کے پاس رکھوائی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، تینوں چیزیں آپ دیکھ لیں، یہ بڑی آج اس زمانے میں آپ دیکھ لیں، اللہ معاف کرے، ہم کہاں کھڑے ہیں بیٹا؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں امانت یہی نہیں ہے کہ آپ میرے پاس کوئی چیز رکھوائیں گے، سونا، پیسہ، زیور، مثال ہے، تو وہ امانت ہے، وہ مالی امانت ہے۔ لیکن یہ بھی امانت ہے کہ اگر کسی نے آپ سے اپنے دل کی بات کہہ دی، کسی نے اپنے دل کی بات بتا دی، تو آپ اس کی تشہیر شروع کر دیں، اس کی پردہ پوشی نہ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ کسی کا عیب پتہ لگ گیا تو وہ عیب لوگوں کو بتائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی باتیں ہیں، منافقت کی باتیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا، آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں، آپ نے اس کا ناجائز استعمال کیا، یہ بھی منافقت ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے محبت، دیکھیں اس کی محبت آئے گی نا، یہ تو طے ہے۔ جب اس کی محبت آئے گی تو شیطان کی محبت جائے گی۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ جب اللہ کی محبت آئے گی تو نفس خناس اور شیاطین کی محبت جائے گی۔ اور جب بھائی اس کی محبت آئے گی، دیکھیں وہ محبت سے ہی ملتا ہے بیٹا، نمازوں سے نہیں ملتا،
نمازوں سے تو پاک کیا جاتا ہے اپنے آپ کو، اور پاک کرنے سے پھر وہ پاک ذات ہے، پھر پاک کرنے سے جو محبت آتی ہے نا اس سے رب ملتا ہے. تو نماز پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور رب کو پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ محبت. تو محبت کیسے آئے گی بیٹا؟ محبت جب آئے گی میرے بچوں کہ جب تم اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے پاک کرو گے. اچھا جب قلب پاک ہوگا نا اور چیز پاک ہو جائے گی، نظر بھی پاک ہو جائے گی، زبان بھی پاک ہو جائے گی، سماعت بھی پاک ہو جائے گی، گفتار بھی پاک ہو جائے گی، کردار بھی پاک ہو جائے گا، آپ کی تنہائی اور آپ کی مجلس دونوں پاک ہو جائے گی. اور یہی اللہ کی مہربانی ہے. تو اس پہ عمل کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے، اس سے پیار اور محبت کرنی ہے. یہ دجالی دور ہے، یہ دجالی دور ہے، آخری وقت چل رہا ہے. میں بتا رہا ہوں شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں انور بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دجالی دور ہے اور اس دجالی دور میں فتنوں کا دور ہے. بڑے بڑے فتنے عروج پہ ہیں. آپ کسی کو نہ دیکھیں، آپ فیس بک پہ چلے جائیں، کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. لیکن بھائی اصل بات تو بتاؤ نا، مجھے ایک بات بتائیں، 72-73 فرقے ساری نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سب پڑھتے ہیں نا. ساری قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. سب حدیثیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ پھر فرقے کیوں ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا. پھر فرقے کیوں ہیں؟ فرقے کیوں ہیں؟ فرقے اس لیے ہیں کہ ہمارے دل تنگ ہو گئے. جب ہمارے دل تنگ ہوئے اس میں سے اللہ کی محبت نکل کے دوسری محبتیں داخل آ گئی تو ہم فرقوں میں. اور جب یہ چیزیں نکل جائیں گی تو ہم ایک ہو جائیں گے. پھر لفظ اللہ پہ ایک ہونا ہے نا بیٹا، اور تو کسی چیز پہ ایک نہیں ہو سکتے. لفظ اللہ پہ ایک ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایک ہوں گے، ان کی محبت پہ ایک ہو جاؤ گے. بھائی میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں لڑ رہے ہیں تو پھر دعویٰ ہی ہوا نا بھائی، محبت تو نہیں ہوئی. محبت کی پہچان یہ ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، تو میں آپ سے لڑوں گا نہیں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا. مسلمان کا بھائی، میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ سے محبت کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اس بنیاد پہ کہ ہم دونوں حضور کے خادم ہیں، حضور کی محبت کرتے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں.